لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خواہران کرام سلام علیکم. آج کا ہمارا موضوع درس تاریخ معصومین علیہم السلام ہے، درس نمبر 14. اور جیسا کہ کل بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ 14 درس ہونے کے بعد آپ کا امتحان لیا جائے گا، ایگزام ہوگا. جو سوالات آپ نے بنا کر بھیجے ہیں اس میں سے آپ سے سوالات ہوں گے. اور آج کا جو درس ہے وہ 14واں درس ہے جو تاریخ کا ہے. اور آج کا درس ہمارے آخری امام زمانے کے جو زندہ امام ہیں ان سے متعلق ہے، یعنی کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں ہے. تو ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ کا اسم مبارک حضرت محمد بن حسن عسکری علیہ السلام، تاریخ ولادت 15 شعبان المعظم سن 255 ہجری بروز جمعہ سامرہ عراق میں ہوئی. وہ وقت جس کا معصومین علیہ السلام کو انتظار تھا آخرکار آ ہی گیا، اور 15 شعبان 255 ہجری کی رات کو سامرہ میں اس مبارک و مقدس بچے کی ولادت ہوئی. کہ امام کا انتظار سبھی معصومین نے کیا ہے، کیونکہ رسول خدا نے خود جو ہے امام کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی اور بتا دیا تھا کہ آخری زمانے میں میرا فرزند ہوگا. یہاں تک کہ نام بھی بتا دیا تھا، ان کا حلیہ بھی بتا دیا تھا. تو سن 255 ہجری میں وہ وقت آ گیا کہ جب معصومین علیہ السلام جو انتظار کر رہے تھے ان کا انتظار ختم ہوا اور امام اس دنیا میں تشریف لائے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس موقع پر کافی مقدار میں روٹیاں اور گوشت راہ خدا میں صدقہ کرایا اور عقیقے میں کئی بکروں کی قربانی فرمائی. والدہ کا نام امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ کا نام جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ان کا نام نرجس خاتون تھا. اور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں جانشین و امام اور سلسلہ عصمت کی 14ویں کڑی ہیں. آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح امام معصوم منصوص عالم زمانہ افضل کائنات تھے. آپ کے القاب بے شمار ہیں، جن میں سے مہدی، قائم، حجت، منتظر، صاحب الزمان، صاحب الامر، خلف الصالح زیادہ مشہور ہیں. کہ ہم اپنے مولا کا انتظار کر رہے ہیں اور پروردگار وہ دن بھی لائے کہ ہمارے امام ظہور فرمائیں. کنیت آپ کی ابو القاسم ہے. آپ کا حلیہ مبارک کتاب اکمال الدین میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امام مہدی شکل و شباہت، خلق شمائل و خصائل، اقوال و افعال میرے مشابہ ہوں گے. 3 سال کی عمر میں حجت اللہ ہونے کا اعلان. احمد بن اسحاق اور سعد الاشقری ایک دن امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے خیال کیا کہ آج امام علیہ السلام سے یہ دریافت کریں کہ آپ کے بعد حجت اللہ فی الارض کون ہوگا. جب سامنا ہوا تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ اے احمد، تم جو دل میں لے کر آئے ہو میں اس کا جواب تمہیں دے دیتا ہوں. کہ امام وہ ہے جو دل کے رازوں سے بھی واقف ہے، جو ہمارے سوال کرنے سے پہلے جواب بھی دے دیا کرے. تو کیا فرمایا امام نے کہ اس کا جواب، یعنی کہ جو سوال تمہارے سینے میں ہے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. یہ فرما کر آپ اپنے مقام سے اٹھے اور اندر جا کر واپس آئے.
آپ کے کندھے پر ایک نہایت خوبصورت بچہ تھا جس کی عمر 3 سال کی تھی۔ آپ نے فرمایا اے احمد، میرے بعد حجت خدا یہ ہوگا، اس کا نام محمد اور اس کی کنیت ابو القاسم ہوگی۔ لہٰذا امام نے اپنے اس 5 سال کے فرزند کو کس طرح سے انٹروڈکشن کروایا، کس طرح سے امام نے بتایا کہ یہ کون ہے، کیا فرمایا کہ ان کا نام محمد، ان کی کنیت ابو القاسم ہے، یہ خضر کی طرح زندہ رہے گا، کہ خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہے، موجود ہے، جب امام کا ظہور ہوگا تو وہ بھی آئیں گے، اور ذوالقرنین کی طرح ساری دنیا پر حکومت کرے گا، کہ جس طرح سے سکندر ذوالقرنین نے پوری دنیا پہ حکومت کی۔ ان کا واقعہ قرآن میں بھی موجود ہے اور کتابوں میں بھی یہ سب درج ہے کہ ذوالقرنین نے پوری دنیا کو فتح کیا تھا، پوری دنیا پہ ان کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ تو پوری دنیا پہ ہمارے زمانے کے امام کی بھی حکومت رہے گی انشاءاللہ۔ احمد بن اسحاق نے کہا مولا کوئی ایسی علامت بتائیے جس سے دل کو اطمینان کامل ہو جائے۔ آپ نے امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے آپ اور فرمایا اے بیٹا اس کو تم جواب دو۔ امام مہدی علیہ السلام نے کم سنی کے باوجود بزبان فصیح فرمایا انا حجت اللہ و انا بقیت اللہ، میں ہی خدا کی حجت اور حکم خدا سے باقی رہنے والا ہوں۔ کہ جب انسان اگر جناب خضر علیہ السلام کی غیبت پر عقیدہ رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، ان کے زندہ ہونے پہ ایمان رکھتا ہے، تو وہی خدا ہے۔ کیا وہ ہمارے زمانے کے امام کو زندہ نہیں رکھ سکتا، باقی نہیں رکھ سکتا؟ بے شک رکھ سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ نے عرش پہ اٹھا لیا وہ بھی ظہور پذیر ہوں گے، اور تمام مسلمانان عالم، بلکہ کرسچن فرقے میں بھی، عیسائیت میں بھی ایک فرقہ ایسا ہے جو اس بات پہ یقین کامل رکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی غیبت پر ایمان و عقیدہ ہے اور ان کے دوبارہ آنے پر ایمان و عقیدہ ہے، خضر علیہ السلام کی غیبت پر عقیدہ ہے، ان کے دوبارہ ظہور کرنے پہ عقیدہ ہے، اور جب خدا کی قدرت پہ انسان کا عقیدہ ہے تو پھر اس بات پہ کیسے عقیدہ نہیں ہے کہ زمانے کا امام آئے گا، ضرور بالضرور آئے گا، کیونکہ یہ وہی خدا ہے کہ جس نے نار نمرود میں ابراہیم کو بچا کے رکھا، یہ وہی خدا ہے جس نے یونس علیہ السلام کو دریا میں مچھلی کے شکم میں زندہ رکھا، یہ وہی خدا ہے کہ جس نے کشتی نوح کو طوفان میں بھی زندہ اور باقی رکھا، اس میں رہنے والوں کو بچا کے رکھا کہ خلق خدا اسے محفوظ رہی، اور نسل انسانی اور دیگر جتنے جانور ہیں، جتنے حیوانات ہیں، ان سب کی نسل بھی اللہ نے باقی رکھی۔ تو جب خدا ان تمام چیزوں پر قادر ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی حجت کو بھی باقی رکھے گا، اور وہی بقیت اللہ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا۔ تو امام نے بتا دیا کہ میں ہی حجت خدا ہوں اور میں باقی رہنے والا ہوں، ایک دن وہ آئے گا جس دن میں دشمن خدا سے بدلہ لوں گا۔ یہ سن کر احمد خوش ہوئے، مسرور اور مطمئن ہو گئے کہ جو محب اہل بیت ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے اس کے چہرے پہ ضرور بضرور سکون آئے گا ایسی باتوں سے۔ کہ 5 سال کی عمر میں خاص الخاص اصحاب سے آپ کی ملاقات، یعقوب بن منقوش و محمد بن عثمان عمری و ابو ہاشم جعفری اور موسیٰ بن جعفر بن وہب بغدادی کا بیان ہے کہ ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کی مولا آپ کے بعد امر امامت کس کے سپرد ہوگا اور کون حجت خدا قرار پائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ میرا فرزند محمد میرے بعد حجت اللہ فی الارض ہوگا۔ ہم نے عرض کی مولا ہمیں ان کی زیارت کرا دیجیے۔ آپ نے فرمایا پردہ جو سامنے ہے اسے اٹھاؤ۔ ہم نے پردہ اٹھایا تو اس سے ایک نہایت خوبصورت بچہ جس کی عمر 5 سال کی تھی برآمد ہوا، اور وہ آ کر امام حسن عسکری علیہ السلام کی آغوش میں بیٹھ گئے۔ امام نے فرمایا کہ یہی میرا فرزند میرے بعد حجت اللہ ہے۔ محمد بن عثمان کا کہنا ہے کہ ہم اس وقت 40 افراد تھے
اور ہم سب نے ان کی زیارت کی۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے فرزند امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو حکم دیا کہ وہ اندر واپس چلے جائیں، اور ہم سے فرمایا کہ یہ میرے بعد تمہارے امام ہیں اور تمہارے درمیان میرے جانشین ہوں گے، ان کی اطاعت کرو اور اپنے دین میں اختلاف نہ کرو، کیونکہ اس صورت میں ہلاک ہو جاؤ گے اور آج کے بعد تم انہیں ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور پھر غیبت شروع ہو گئی۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت دو طرح کی ہے۔ پہلی غیبت صغریٰ، اور اس کا سلسلہ سن 260 ہجری سے سن 329 ہجری تک قائم رہا، کہ یہ چھوٹی غیبت تھی امام کی، جسے صغریٰ کہا گیا۔ صغریٰ کے معنی چھوٹے کے ہوتے ہیں، تو جسے غیبت صغریٰ کہا گیا۔ یہ کم پیریڈ کے لیے ہوئی تھی کہ سن 260 سے سن 329 ہجری تک قائم رہا۔ اس کے بعد غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی کہ بڑی غیبت جو آج تک باقی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ پروردگار عالم ہر شے پر قادر ہے۔ اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ پروردگار عالم اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اور امام خود بھی آنا چاہتے ہیں، تو امام خود کیوں نہیں دعا کرتے؟ ہم تو دعا کرتے ہی ہیں، ہماری زبان میں اثر نہیں ہے، اللہ نہیں سن رہا ہے، لیکن امام معصوم ہیں، امام معصوم ہیں تو ان کی دعاؤں میں تو اثر ہے، اور امام آنا چاہیں تو امام تو ایک بار میں دعا کر کے چلے آئیں۔ تو یہ بات، یہ سوال، بے شک اس کا جواب بھی موجود ہے کہ جس طرح امام معصومین علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ نے تاثیر دی ہے، تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ وہ امام، وہ معصومین علیہ السلام خدا کی رضا پہ راضی رہنے والے ہیں۔ امام اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے ہیں۔ جب تک خدا نہیں چاہے گا تب تک امام بھی نہیں چاہیں گے، کیونکہ حکم خدا کے پابند ہیں، اور یہ وہ ہیں، وہ معصومین ہیں کہ جو نفس مطمئنہ ہیں، کہ جو پروردگار عالم سے یہ راضی ہیں اور پروردگار ان سے راضی ہے۔ تو جب تک خدا نہیں چاہے گا تب تک امام بھی نہیں آئیں گے۔ لہٰذا اس بات کو انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب تک خدا کی مرضی نہیں ہوگی تب تک امام نہیں آئیں گے۔ پروردگار عالم اس دور غیبت میں ہم سب کی حفاظت کرے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرے خداوند کریم۔ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یمان بن تمار کہتے ہیں کہ ہم حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھے کہ آپ نے فرمایا بے شک صاحب الامر کے لیے ایک غیبت ہے جس کے دوران اپنا دین بچا کر رکھنے کا عمل کانٹوں کو ہاتھ سے تراشنے کی مانند سخت اور دشوار ہے۔ یہ جو دن ہمارا جو چل رہا ہے، یہ جو دورانیہ ہمارا جو چل رہا ہے، جو دور حاضر ہے، جو وقت ہے، پروردگار عالم اس وقت سے ہمیں بچائے، کیونکہ اس دور میں ایسے حالات میں اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھنا، اسے بچا کے رکھنا ایک بہت بڑا کام ہے۔ انسان کو ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہمارے ایمان کو ہمیشہ مضبوط رکھے، ثابت رکھے، اور ہم اپنے امام کا انتظار بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ کریں، ان کے ظہور کی دعا کریں پروردگار سے کہ مولا کا ظہور ہو، اور اپنے ایمان کی حفاظت کی مثال کیسے دی ہے کہ کانٹوں کو ہاتھ سے تراشنے کی مانند، کہ کانٹے کتنے خاردار نکیلے ہوتے ہیں کہ انسان نے اگر ذرا سی اس کی نظر ہٹی تو اس کے ہاتھ میں چبھ جائیں گے، وہ اسے زخمی کر جائیں گے۔ تو بالکل وہی ماحول ہے کہ ہمارے ایمان کو بھی اسی طرح تراش کے رکھنا ہے، بچا کے رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا وہی حال ہو جائے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے کے لیے طائف کے علاقے میں نہ جانے کتنے عیسائی وہاں پہ موجود تھے کہ آخری نبی آئے گا، لوگ انتظار کر رہے تھے آخری نبی آئے گا تو ہم اس کو فالو کریں گے، ہم اس کی نصرت کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور جب آخری نبی آیا تو یہی یہود و نصارہ ان کی مخالفت پہ آمادہ ہو گئے اور رسول خدا کو اذیتیں دینے لگے، تکلیفیں دینے لگے،
رسول خدا نے کتنی اذیتیں، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں. یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے یہ بہت مشکل سے پہنچا ہے. آج تو ہم تک میں تو یہی مثال دوں گی کہ یہ اسپون فیڈنگ ہے کہ ہم مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان والدین کی آغوش میں پیدا ہوئے، دین ہم تک پہنچا، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. لیکن ان لوگوں سے ذرا انسان پوچھے، ان کی تاریخ پہ غور کرے کہ یہ دین آیا کیسے، یہ پھیلا کیسے، تو ہمیں اندازہ ہو جائے کتنی تکلیف، کتنی محنت و مشقت کے ساتھ یہ دین ہم تک آیا ہے. تو وہی ہوا کہ جو لوگ رسول خدا کا انتظار کرے تھے اس زمانے میں، آخری نبی آخری نبی آخری نبی، ہم نصرت کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن جب وقت آیا تو لوگ پلٹ گئے اور رسول خدا کی مخالفت کرنے لگے، ان کو نبی ماننے سے انکار کر دیا. تو اسی طرح یہ غیبت کبریٰ بھی ہمارے لیے ہے کہ ہم بھی اتنے 100 سالوں سے امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ امام آئیں گے، امام آئیں گے، ہم ان کی نصرت کریں گے، ہم ان کو فالو کریں گے، امام آئیں گے. تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان خدا نخواستہ ویسا ہی ہو جائے کہ ہم انتظار تو کر رہے ہیں لیکن امام کے آنے کے بعد ہم کہیں اپنے قول سے پلٹ نہ جائیں، کہیں اپنے قول سے پھر نہ جائیں. تو اپنے دین کو بچا کے رکھنے کی ضرورت ہے اور دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان دعائے غریب پڑھتا رہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. پروردگار ہمارے قلب کو اپنے دین میں ثابت قدم رکھنا خداوند کریم. لہٰذا بہت ہی کہ قدم پھونک کے رکھنے کی ضرورت ہے اور خداوند کریم سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے، امام سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے اور بالکل دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مولا کے آنے کی دعا کریں، ان کا انتظار کریں اور خود کو ایسا بنائیں کہ امام کی نصرت کے لائق ہو سکیں. اپنی اولادوں کو ایسا پروان چڑھائیں کہ ہماری اولاد، ہمارے بچے امام کی ایک آواز پہ لبیک کہہ کر آگے بڑھیں. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جب ہمارے قائم قیام کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے پیروکاروں کی آنکھیں اور کان تیز کر دے گا اور حالت یہ ہوگی کہ ہمارے پیروکاروں اور حضرت قائم علیہ السلام کے درمیان کوئی قاصد نہیں ہوگا. تاہم جب وہ بات کریں گے تو سارے شیعہ امام کی باتوں کو سن لیں گے اور آپ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو دیکھ لیں گے جبکہ آپ اپنے مقام پر ہوں گے کہ امام چاہے جہاں ہوں لیکن اللہ ان کی جو چاہنے والے ہیں اہل بیت کے، ان کے پیروکاروں کی آنکھوں اور کانوں کو تیز کر دے گا کہ جہاں بھی ہوں گے وہ امام کو دیکھ لیں گے، جہاں بھی ہوں گے وہ امام کی آواز کو سن لیں گے. تو پروردگار عالم ہمارا شمار اپنے اور امام کے اور اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں میں رکھے کہ ہم ان کے چاہنے والوں میں شامل رہیں. خداوند کریم ہمارے جذبہ ایمانی کو قائم رکھے. پروردگار عالم ہمارے جب امام کا ظہور ہو تو ہم سب کو اپنے ایمان پہ ثابت قدم رکھیں تاکہ ہم اپنے مولا کی ایک آواز پہ لبیک کہیں اور امام کے لیے ہم آمادہ ہو جائیں، ان کی مدد کے لیے آمادہ ہو جائیں، ان کے استقبال کے لیے آمادہ ہو جائیں، اپنے آپ کو آمادہ رکھیں. کیونکہ یہ تو بتایا گیا ہے کہ ظہور ہوگا ظہور ہوگا ظہور ہوگا، لیکن کب ہوگا یہ تاریخ نہیں بتائی گئی. اور اس کا بھی راز یہ ہے کہ ہر دور کے لوگ امام کا انتظار کریں، کیونکہ اگر تاریخ بتا دی گئی ہوتی تو لوگ مطمئن ہو جاتے اور یہ کہتے کہ ارے یہ تو ہمارے دور میں آنے والے ہیں نہیں، فلاں دور کی پیشن گوئی کی گئی ہے تو امام فلاں دور میں آئے گے، لہٰذا ہمیں نہ تیاری کی ضرورت ہے نہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس زمانے کے لوگ مولا کی نصرت کریں گے، اس زمانے کے لوگ مولا کی نصرت کریں گے، ہمارے دور میں تو آئیں گے نہیں، ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد امام آئیں گے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اسی لیے نہ دور بتایا گیا، نہ دن بتائی گئی، نہ تاریخ بتائی گئی. مقصد یہ ہے کہ ہر دور میں لوگ اپنے زمانے کے امام کا انتظار کریں اور ان کے آنے کی دعا کریں اور محبت سے لبریز دل کے ساتھ ان کا استقبال کریں. یہ رہا آج کا ہمارا 14واں درس تاریخ جو ہمارے زمانے کے امام سے متعلق تھا. اور خواہران آپ سب کو جیسا کہ PDF بھیجا جاتا رہا ہے اور آپ بخوبی آڈیوز بنا کے بھیجتی رہی ہیں
اور آپ نے درس کو پڑھا۔ پروردگار عالم آپ کے دین میں، علم میں اور اضافہ کرے، اور ہم سب کو اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار عالم۔ تو یہ اس درس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کا امتحان ہوگا، لہٰذا آپ آمادہ رہیں، تیار رہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا ایک طرح سے ہم ایک تجزیہ کر رہے ہیں، ایک ٹیسٹ لے رہے ہیں کہ پتہ تو چلے کہ کتنا آپ لوگوں نے سیکھا ہے۔ انشاءاللہ خداوند کریم علم میں اضافہ فرمائے گا، ہمارے بھی اور آپ کے بھی علم میں اضافہ فرمائے پروردگار عالم۔ تو آپ لوگ امتحان کی تیاری کریے گا، آپ ہی لوگوں کے بھیجے ہوئے سوالات آپ لوگوں سے اسی میں سے پوچھے جائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔